اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے ہم نے نام بیان کیے تھے، ان میں سے کچھ بیان کیے تھے اور کچھ ابھی باقی تھے، وہ اب بیان کریں گے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام رحمت ہے۔ رحمت قرآن پاک کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر سارے کا سارا علم ہے، جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے قرآن کو رحمت کہتے ہیں۔ اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام قرآن کا روح ہے۔ قرآن کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ روح حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معرفت سے آئی ہے اور جانوں کو زندگی دیتی ہے، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں، کیونکہ روح کے کئی کارنامے ہوتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جسم کو باقی رکھتی ہے۔ بے جان جسم جو ہوتا ہے وہ جلد گل بھی جاتا ہے، سڑ بھی جاتا ہے۔ نمبر دو، جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ بے جان جسم جو ہوتا ہے اس کو جانور وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ نمبر تین، جسم پر سرداری بھی کرتی ہے، یعنی جسم کی ہر جنبش جو ہوتی ہے وہ روح کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام بھی روح ہے، کیونکہ قرآن پاک مسلم قوم کی بقا کا ذریعہ ہے اور شیاطین اور کفار سے بچاتا ہے، قوم مسلم پر سرداری بھی کرتا ہے تاکہ مسلمان کی ہر حرکت جو ہے وہ قرآن پاک کے ماتحت ہو، اس لیے قرآن کو روح کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو قصص بھی کہتے ہیں۔ قصص اس لیے کہتے ہیں کہ قصص کے معنی ہیں حکایت اور کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید انبیاء کے اور دوسری قوموں کے سچے سچے قصے اور واقعات بیان فرماتا ہے، اور لوگوں کا یہ امام ہے۔ قرآن پاک لوگوں کا امام ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام قصص ہے، قرآن کو قصص کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ناموں میں سے ایک نام بیان، تبیان، مبین بھی ہے۔ بیان، تبیان، مبین اس لیے کہتے ہیں کہ ان تمام کا معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے شرعی احکام کو اور علوم غیبیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کو بیان، تبیان اور مبین کہتے ہیں۔ بصائر بھی قرآن پاک کو کہتے ہیں۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں، جیسے بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے دلوں میں روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو بصائر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو فصل بھی کہتے ہیں۔ فصل اس لیے کہتے ہیں کہ فصل کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا یا فاصلہ کرنے والا، تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی آپس کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان فاصلہ کرنے والا ہے، اس لیے قرآن پاک کو فصل کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام اس کا نجوم ہے۔ نجوم نجمن سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تارے، اور حصے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں، تاروں کی طرح علیحدہ علیحدہ ہیں، تاروں کی طرح لوگوں کو ہدایت بھی کرتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ ذکر کی گئی ہیں، اس لیے قرآن پاک کو نجوم کہتے ہیں۔ اور اس طرح قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام قیم بھی ہے۔ قیم اس لیے کہتے ہیں کہ قیم کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا۔ اس طرح اللہ پاک کو قیوم کہتے ہیں اور قرآن پاک کو قیم کہتے ہیں، کہ قرآن پاک کو قیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دین اور اسلام بھی قائم رہے گا، اس لیے قرآن کو قیم کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن کے ناموں میں سے ایک نام مہیمن ہے۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے امانت دار، محافظ، تو چونکہ قرآن پاک مسلمانوں کا دنیا اور آخرت میں محافظ ہے اور امین ہے، اس لیے اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام عزیز ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب اور بے مثل۔ عزیز کا معنی ہے غالب اور بے مثل۔ قرآن پاک بھی سب پر غالب ہے اور اب بھی سب پر غالب ہے اور قیامت تک سب پر غالب رہے گا اور بے مثل ہے، اس لیے قرآن پاک کو عزیز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔